تصور کریں ایک ایسی سرحد کا جہاں پہاڑ خاموش کھڑے ہیں مگر فضا میں جنگ کی بو پھیل چکی ہے۔ ڈرون آسمان میں گشت کر رہے ہیں، فوجی قافلے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایک نام ہر طرف گونج رہا ہے: آپریشن غزبہ الحق۔ کیا ہے یہ آپریشن؟ کیوں پاکستان کو یہ سخت قدم اٹھانا پڑا؟ اور کیا یہ خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے آپریشن غزبہ الحق کی مکمل کہانی۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد، جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے حساس سرحدوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سرحد تقریباً 2600 کلومیٹر لمبی ہے، اور اس کے دونوں طرف پہاڑی علاقے، قبائلی خطے اور مشکل جغرافیہ موجود ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان کا موقف رہا ہے کہ افغانستان میں موجود بعض مسلح گروہ پاکستان کے اندر حملوں میں ملوث ہیں۔ خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان (TTP) کے حوالے سے پاکستان نے کئی بار کہا کہ ان کے ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق ان گروہوں کی جانب سے سرحد پار حملوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ چیک پوسٹوں پر حملے، فوجی قافلوں پر گھات لگا کر حملے، اور سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات بڑھنے لگے۔ یہی وہ حالات تھے جنہوں نے ایک بڑے فوجی آپریشن کی بنیاد رکھی۔ فروری 2026 کی ایک سرد رات، پاکستانی فوج کے اعلیٰ حکام نے ایک اہم فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو پورے خطے کی سیاست اور سیکیورٹی کو متاثر کر سکتا تھا۔ اسی فیصلے کے تحت شروع کیا گیا آپریشن غزبہ الحق۔ یہ آپریشن دراصل سرحد پار موجود مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف ایک بڑا فوجی اقدام تھا۔ رپورٹس کے مطابق اس آپریشن میں شامل تھے جدید ڈرون، جنگی طیارے، آرٹلری حملے، اور سرحدی فورسز کی زمینی کارروائیاں۔ پاکستانی فوج کا کہنا تھا کہ اس آپریشن کا مقصد صرف دہشت گرد گروہوں کو نشانہ بنانا ہے، نہ کہ کسی ملک کے خلاف جنگ شروع کرنا۔ آپریشن کے ابتدائی مرحلے میں پاکستانی فضائیہ نے مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ڈرون اور جنگی طیاروں نے مخصوص علاقوں میں کارروائیاں کیں۔ یہ حملے انتہائی تیزی سے کیے گئے تاکہ اہداف کو اچانک نشانہ بنایا جا سکے۔ پاکستانی حکام کے مطابق ان حملوں میں کئی اہم ٹھکانے تباہ ہوئے اور بڑی تعداد میں جنگجو مارے گئے، لیکن افغانستان کی جانب سے ان کارروائیوں پر سخت رد عمل سامنے آیا۔ افغان حکام نے ان حملوں کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بیانات میں کہا گیا کہ سرحد پار حملے ناقابل قبول ہیں۔ اس کے بعد سرحدی علاقوں میں کشیدگی مزید بڑھ گئی، دونوں طرف فوجی نقل و حرکت میں اضافہ ہوا، چیک پوسٹوں پر اضافی فورس تعینات کی گئی، اور سرحدی نگرانی مزید سخت کر دی گئی۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں نے بھی خبردار کیا کہ اگر کشیدگی کم نہ ہوئی تو صورتحال ایک بڑے تنازع میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس آپریشن کا نام غزبہ الحق کیوں رکھا گیا؟ عربی زبان میں غضب کا مطلب ہے سخت رد عمل غضب، اور الحق کا مطلب ہے حق انصاف، یعنی حق کے لیے سخت رد عمل۔ پاکستانی حلقوں کے مطابق یہ نام اس بات کی علامت ہے کہ ریاست اپنی سیکیورٹی کے دفاع کے لیے سخت اقدامات کرنے کو تیار ہے۔ یہ آپریشن صرف 2 ممالک تک محدود نہیں، اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جا رہے ہیں، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کا خطہ پہلے ہی عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ امریکہ، چین، روس اور دیگر ممالک اس صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات پورے جنوبی ایشیا پر پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان میں بعض حلقوں نے اس آپریشن کی حمایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائی ضروری ہے، جبکہ کچھ تجزیہ کاروں نے خبردار کیا کہ مسائل کا حل صرف فوجی کارروائی نہیں بلکہ سفارتی مذاکرات بھی ضروری ہیں۔ افغانستان میں بھی اس معاملے پر شدید بحث جاری ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے
کیا آپریشن غزبہ الحق دہشت گردی کے خطرے کو کم کر پائے گا؟ پھر یہ کشیدگی ایک بڑے علاقائی تنازع میں بدل سکتی ہے؟ یہ سوال ابھی کھلا ہے، کیونکہ سرحدی علاقوں میں صورتحال اب بھی حساس ہے، اور آنے والے مہینے اس پورے معاملے کا رخ طے کریں گے۔ سرحدوں کی یہ کہانی صرف جنگ کی کہانی نہیں، یہ سیاست، سیکیورٹی اور طاقت کے توازن کی کہانی ہے۔ آپریشن غزبہ الحق شاید صرف ایک فوجی کارروائی نہ ہو، بلکہ ایک ایسا موڑ ہو جو مستقبل کی علاقائی سیاست کو بدل سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آپریشن امن کی طرف قدم ثابت ہوتا ہے، خطے کو مزید کشیدگی کی طرف لے جاتا ہے۔